السلام علیکم نائن کلاس. ہم نے آج حدیث نمبر 2 کرنی ہے. وہ ہے اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ. اول سب سے پہلے ما جو یا جس چیز کا یحاسب حساب لیا جائے گا بھی سے عبد بندے سے الصلاۃ و نماز ہے. یعنی سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. سب سے پہلے سماعت کے مطلب جب ہم قبر میں جائیں گے ہمارے جو تمام احکامات ہیں ان تمام احکامات میں سے جو سب سے پہلا احکام پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو اعمال کیا ہے سب سے پہلے آپ سے حساب لیا جائے گا وہ ہے آپ کا نماز. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کی خاطر احکام بھیجے ہیں اور پھر بتایا ہے کہ وہ کون سا کام کریں کون سا نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا ہے اور اس کے لیے انبیاء کرام بھیجے ہیں. پھر انبیاء کرام کے ذریعے ان پہ مطلب کتابیں نازل فرمائے, کچھ پہ صحیفے نازل فرمائے اور بتایا ہے کہ کون کون سے احکامات ہیں جن کے مطابق ہم زندگی گزار کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. پھر جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اس پر ضروری ہے کہ شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور شریعت کے تمام جس میں جو احکامات ہیں مطلب جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارے. اور پھر اس کے لیے واجب ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ انجام دے اور جن سے روکا ہے ان سے رک جائے. کہ جو کام کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہوا ہے کہ مطلب اپنے نماز پڑھنی, روزہ رکھنا, زکوٰۃ, حج سارا کچھ کرنا ہے تب وہ نماز پڑھے ایسا کرے. اور جن کاموں سے مطلب جھوٹ نہیں بولنا, وعدہ خلافی نہیں کرنی, ایسے احکامات نہیں کرنے ان سے منع ہو جائے. اس نے نیک کام پھر جب ہم نیک کام کریں گے ہمارے اعمال ایسے ہوں گے تو پھر نیک جو کام کرنے والے ہیں نیک کام کرنے والوں کو ان کے اعمال کے بدلے جنت دی جائے گی اور نافرمانی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے جہنم پیدا کیے ہیں. لیکن اس بات کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. اب بات آ جاتی ہے حقوق کی. حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک حقوق ہے حقوق اللہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے اور حقوق اللہ میں آپ کے اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق مطلب تمام عبادات آ جائیں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ہم پر فرض ہے کہ ہم تمام عبادات ادا کریں. اور پھر حقوق الناس جن کا تعلق لوگوں کے حقوق سے. لوگوں کے حقوق سے کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کے ساتھ برے سلوک نہیں کریں. جن احکام کا تعلق ذات خداوندی سے ہو انہیں عبادات کہتے ہیں. اور پھر بتایا گیا ہے کہ عبادات میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اب جب ہم جائیں گے جب کسی انسان موت ہوگی مطلب مرے گا تو سب سے پہلے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے دنیا میں کتنا مال کمایا ہے, کہ اس کا کتنا اسٹیٹس ہے یا کتنا بہت زیادہ امیر ہے, اس نے کون کون سے کارنامے بنائے کیے ہیں, کون کون سے اس نے چیزیں چاہتی ہیں. یہ ساری چیزیں بعد میں آسان چیزیں ہو جاتی ہیں. ان چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے پوچھا جائے کہ اس نے کون کون سے نیک اعمال کیے ہیں, اس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں. پوچھا جائے گا تم کون ہو, تمہارا نام کیا ہے, تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا رسول کیا ہے. اور پوچھا جائے گا کیا تم نیک احکامات لائے ہیں, تم پر جو تمہیں احکامات دیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا ہے کیا تم لوگوں پر تک. پھر جب وہ اس بات کا اقرار کرے گا یا انکار کرے گا تو حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا. وہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں, نماز کیوں چھوڑی ہے. جب ہم کوئی بھی نماز چھوڑتے ہیں قضا کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ سزا دیتا ہے. اور سب سے کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ نماز کو چھوڑنا. اور پھر اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. عبادت میں سب سے پہلے نماز دین کا ستون ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کے معراج ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور قیامت والے دن اس چیز کا حساب لیا جائے گا نماز پڑھی یا نہیں. اور دوسرے حقوق میں آ جاتے ہیں جو حقوق الناس کہ لوگوں کے تمام حقوق کون سے ہیں. حقوق الناس میں کیا آ جائے گا کیا ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, والدین کا احترام کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا اور بزرگوں کا احترام کرنا. یہ سارا کچھ ہمارے جو حقوق الناس میں آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں عبادات, نماز, روزہ, تمام حدیث میں اس بات کی مثال ہے. حدیث مبارکہ میں نماز کیسے ادا کرنی ہے, نماز کے کون کون سے احکامات ہیں, کون کون سی شرائط ہیں, یہ سارا کچھ ہمیں حدیث مبارکہ میں پتہ چل جاتا ہے. اور اس چیز کا پھر قیامت والے دن حساب لیا جائے گا کہ پھر آپ لوگوں نے نماز پڑھی ہے نہیں, کون کون سے احکامات آپ پر عمل کیا ہے کہ نہیں. اور جب انسان کوئی ایک بچہ مسلمان اور جو 7 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اس پر
نماز فرض ہو جاتی ہے. اور پھر جب وہ 12 سال کی عمر تک اور 10 سال کی عمر تک آتا ہے تو اس پر والدین کو حکم ہے کہ اس کو زور زبردستی کر کے اس کو نماز پڑھائیں. بلکہ والدین کو چاہیے کہ بچے کو شروع سے ہی اس چیز کی عادت ہونی چاہیے. جب جو کام اس کے والدین کرتے ہیں بچہ ان کی دیکھا دیکھی وہی کام کرتا ہے. تو یہ والدین پہ کہ مطلب بچے کو شروع سے ہی چیز کی عادت ڈال دینی چاہیے کہ مطلب اس کے یہ والے احکام ہے, اگر مسلمان ہے تو اس کو اس کی احکامات بتانے چاہیے. اور ہر انسان جو مسلمان ہے اس پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اور وہ جو علم حاصل کرنا فرض ہے وہ نہ سائنسی علم ہے نہ ریاضی کا علم ہے بلکہ وہ اسلامی علم ہے, جو اس کے تمام زندگی گزارنے کے لیے اس کو جو ضروری مسائل ہیں ان تمام مسائل کا اسے علم ہونا چاہیے. اور قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے سائنس کتنی پڑھی ہے, تم نے میتھس کتنا کیا ہے, بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی کیسے گزاری ہے. نبی پاک کی حدیث میں اس بات کا نماز کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں, نماز کی پابندی کریں, کیونکہ سب سے پہلے ہم سے نماز کا حساب لیا جائے گا. آئی ہوپ سب لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہوگی. شکریہ.